جناب سالبہ بیٹھے تھے، فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ۔ جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے، دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے۔ خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے، حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے۔ اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے۔ ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے، کہتے 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں، اب تو یہ شغل ہے۔ اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ شغل ہے ہمارا۔ اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے، پر وہ کہتا ہے با عمر ہے نا جی، عمر ہے نا جی، مجھے پتہ ہی نہیں یہ کتنا گند کر رہا ہے، یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا۔ تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا۔ تو 40 دن جنگل میں روتے رہے، 40 دن۔ محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے۔ رب کہتا اسے بلا لے، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ۔ کہتے ہیں جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے، ہمیں دیکھ کے اور روئے، کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں، چل حضور نے بلایا ہے۔ کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے۔ کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، نظریں میلی ہو گئی، وضو نہیں آنکھوں کا، مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس، جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے، میری طبیعت میں حوصلہ نہیں۔ یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر، اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والحفیظ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے، پتہ نہیں ہم کیا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، من دانم کے من دانم، پتہ ہی نہیں، اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہ میرے اندر طاقت نہیں سامنا کر دی۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی۔ اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت۔ کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں، بربک الکریم، اور ضمیر واحد ہے، میں تفسیر پہ نہیں جاتا، کہا تیرا اپنا رب، بربک کا تیرا اپنا رب، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا۔ جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے، گھر والے گھر لے گئے، نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے، گھر لے گئے، محبوب پیچھے گئے تو بے سدھ پڑے، تیز بخار ہو گیا۔ نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا، اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی، اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے، اس قابل نہیں، بڑا مجرم۔ تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں۔ فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں، اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے۔ بس یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر، یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی، یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں، سارے سکون سے سو جائیں گے، آپ نہیں سو پائیں گے۔ اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے، آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی، تو یاد رکھنا
बड़ा अपना आप सारा कुछ सजा के ज़ाहिरन बड़े परहेजगार बन के भी अपने ज़मीर की अदालत में फैसला अपने हक में नहीं करा पाएंगे। तिजोरियों से माल भरा हुआ होगा लेकिन घर में सुकून नाम की चीज ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की जात से जुड़ जाने से दिल को सुकून होता है। क्या बहुत बड़ी सजा नहीं मालिक की कि इंसान सारा कुछ करे, फारिग टाइम हो तो वो टीवी देखे? क्या बहुत बड़ी सजा नहीं कि 3-3 महीने की छुट्टियां भी उसे हों लेकिन वो एक सिपारा कुरान पाक ना पढ़ सके? वो गप्पे मारने बैठे तो 6-6 घंटे लगा दे और तस्बीह दी जाए तो 10 मिनट में बस हो जाए, दरूद पढ़ा ही ना जाए। ये सजा नहीं? क्या ये कम सजा है कि वो दुनिया दराज पे घूम आए लेकिन मस्जिद में जाए तो उसे कुछ बने? क्या सजा नहीं? अल्लाह से माफी मांगे, मिल के उसके हुजूर इस्तिगफार करें। मैंने देखा है लोगों को तनकीद करते हुए, वो देखो जी कितना अल्लाह ने नवाजा है लेकिन बंदा बड़ा ही सोच समझ के चलता है। तो ये तो तारीफ करने वाली बात थी, आप तनकीद कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा इनाम है लेकिन वो शख्स जो है ना वो बाहर चीज़ें जो हैं उनमें बड़ी वो सख्ती करता है, तो भाई ये तो तारीफ वाली बात थी। हाँ, बुखल अगर करता है तो फिर मजमूम है, कंजूसी करता है जहाँ खर्च करना चाहिए नहीं करता तो फिर बात ज़्यादती वाली है। लेकिन अगर वो सोच समझ के चलता है, इसराफ से बचता है, तो ये तो तारीफ वाली बात थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बातों को अल्लाह बड़ा ही नापसंद फरमाता है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद। एक फरमाया यावा गोई को, फजूल बोलते रहने को, बिला वजह बातें करने को अल्लाह नापसंद करता। और दूसरा रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिला वजह के सवालात, कोई ज़रूरत नहीं उन चीज़ों की, उन सवालात को कसरत से करने को अल्लाह नापसंद फरमाता है। और तीसरा हुजूर फरमाने लगे बिला वजह माल ज़ाया करने को अल्लाह नापसंद करता है। खुदा ने तुझे अपनी रहमत से दिया और तू ज़ाया करता जा रहा है, लुटाता जा रहा है। तुझे अल्लाह ने अगर अपने फजल से दिया है तो अब करने का काम यह है कि तू उसमें एहतियात कर, तू उस चीज़ को समझ। हमारे पास जो कुछ भी है ना मेरे दोस्तों, ये हमारे रब की तरफ से हमारे पास अमानत है। अमानतों को कभी भी ज़ाया नहीं करते। अल्लाह का फजल है हमारे पास, अगर कुछ है तो मुझे बताइए फजल को ज़ाया कर दिया जाता है? बगैर सोचे समझे लुटा दिया जाता है। हाँ, अगर आप राह खुदा में सखावत करें, अल्लाह की रज़ा के लिए गरीब पर मिस्कीन पर खर्च करें, अल्लाह के कमज़ोर बंदों पर खर्च करें, तो फिर नबी पाक